اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام رمضان کے متعلق بیان چل رہا ہے۔ متقین کے صفات۔ متقین میں بہت سی صفات ہوتی ہے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس قوم کے ساتھ انصاف نہ کرو، انصاف ہی کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 201 ہے۔ بے شک جو لوگ تقوی شیار ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے دل میں شیاطین کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم صبر و استقامت اختیار کرو اور تقوی سے کام لو تو یہ بڑی ہمت و عظمت کے کام ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 119 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 70 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی اور مستحکم بات کہو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ جو شخص سچی بات لائے اور سچی بات کی تصدیق کرے تو ایسے ہی لوگ متقی ہوتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 241 میں ہے مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ مال دینا چاہیے، متقیوں پر یہ حق ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک بے شک متقی باغوں اور چشموں میں زندگی گزاریں گے، جو کچھ ان کے رب انہیں دیں گا وہ اسے لیتے رہیں گے، بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں نیکیاں کیا کرتے تھے، رات کو کم سوتے تھے اور اوقات شہر میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ ان کے اموال میں سائل اور نادار کا حق ہوتا ہے۔ المختصر متقین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں مندرجہ ذیل صفات ہوتی ہے۔ غیب پر ایمان لانا یعنی بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانا۔ دوسرا نمبر نماز قائم کرنا۔ تیسرا نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے
خرچ کرنا یعنی زکوٰۃ اور دوسرے واجبات ادا کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کرنا، جو قرضہ دار ادا نہ کر سکتے ہوں ان کا قرضہ ادا کرا دینا۔ چوتھا نمبر، اس کتاب پر ایمان لانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ پانچواں نمبر، ان کتابوں پر بھی ایمان لانا جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ چھٹا نمبر، قیامت پر ایمان لانا۔ ساتواں نمبر، انصاف کرنا۔ آٹھواں نمبر، اگر شیطان کی طرف سے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو فوراً ہوشیار ہو جانا۔ نواں نمبر، سچوں کے ساتھ رہنا، سچوں کا ساتھ دینا۔ دسواں نمبر، سچائی کی بات کہنا۔ گیارہواں نمبر، حق کی تصدیق کرنا۔ بارہواں نمبر، متعلقات کو ان کا حق ادا کرنا، ان کو جو مال دے دیا ہے وہ واپس نہ لینا۔ 13واں نمبر، عہد کو پورا کرنا۔ 14واں نمبر، نیکیاں کرنا۔ 15واں نمبر، رات کو کم سونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ 16 نمبر، صبح کے وقت استغفار کرنا۔ 17 نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، فرشتوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانا۔ 18واں نمبر، سختی، تنگی اور جنگ کے موقع پر صبر و استقامت اختیار کرنا۔ 19واں نمبر، تنگ دستی اور خوشحالی، غرض یہ کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنا۔ 20واں نمبر، غصہ کو پی جانا۔ 21واں نمبر، لوگوں کے قصور کو معاف کر دینا۔ 22واں نمبر، گناہ ہو جانے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دامن گیر ہو جانا اور توبہ کرنا۔ 23واں نمبر، جان بوجھ کر گناہ پر اصرار نہ کرنا یعنی دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ متقیوں کی یہ صفات ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر کسی میں یہ صفات پیدا نہیں ہوئی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ابھی متقی نہیں ہوا، اور جس شخص میں ان صفات میں سے بعض صفات پیدا نہیں ہوئی تو گویا اس کے دل میں ابھی کامل تقوی پیدا نہیں ہوا۔ متقی بننے کے لیے ہر مسلم کو ان صفات سے منتصف ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلم کو صحیح بلیغ کرنی چاہیے کہ یہ صفات اس میں پیدا ہو جائے تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ لاسٹ میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان تمام صفات کو ہر مسلمین میں پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پہ سچے طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمین کو اللہ تبارک و تعالی دین پہ چلنے اور دین پر کامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔